بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے. آپ نے ہمیں اندر بتایا ہاں یہ وہی مزار ہے. ہاں انہیں کے مزار ہے، یہ بلی کے مزار ہے. یہ ہے محترمہ بلی صاحبہ، باپا جانی کی محترمہ بلی صاحبہ کا مزار. آپ نے ہمیں اندر بتایا ہاں یہ وہی مزار ہے. ہاں انہیں کے مزار ہے، یہ بلی کے مزار ہے. تو ایسے کبھی کبھی محترمہ بلی صاحبہ آ جاتی ہیں جن کو یہ عزت دیتے ہیں، ان لوگ اس کا مزار بنا دیتے ہیں. عموماً ہم نے چاند پر نقشے نالے پاک دیکھا ہے، لیکن یہ بلی کے سر پر نالے پاک کا نقش ظاہر ہے. آپ سے سوال یہ ہے، کیا اس نالے پاک کے نقش کی وجہ سے اس بلی کی تعظیم کرنا چاہیے؟ اور کیا نالے پاک کے نقش کی وجہ سے بلی کو اگر ہم کچھ کھلائیں تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ بلی کیا کہیں، محترمہ بلی صاحبہ، محترمہ بلی صاحبہ، محترمہ بلی صاحبہ، محترمہ بلی صاحبہ، نالے پاک کا نقش واقعی نالے پاک سے مشابہ اس کے سر پہ نقش ہے. محترمہ بلی صاحبہ جو ہیں تو اب ان کے پیشانی پر نالے پاک کے مشابہ نقش بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سمجھ کر کے یہ نالے پاک سے مشابہ ہے، اگر کوئی احترام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار بنے گا. جبکہ نیت وہی کہ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی طرح کا اس کے سر پہ نقش بنا ہوا ہے. اور اب اس نسبت سے اس کی خدمت کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا، تو ویسے بھی بلی کو کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے پلائے. اور ساتھ میں ایک نیت یہ بڑھا لیتا ہے تو وہ مزید اس سے محبت کرے کہ یہ عاشقان رسول کی ایک مجبوری ہے، سمجھ لیں کہ جب اس کو عاشقان رسول کو محبوب کی کہیں نشانی ملتی ہے تو بس اس پر یہ فدا ہوتے ہیں، واری واری ہوتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے جو بلی کی مزار دیکھی وہ ہو سکتا ہے وہ دوسری بلی ہو، لیکن یہ جو ہے بلی کو اس طریقے کا عزت دیتے ہیں تو وہ بلی کی بھی ایسی کچھ خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے اس کا مزار بنایا گیا ہے. تو میرے بھائیو، یہ جانور کا تو چھوڑو، جانور تو کسی بھی قیمت میں انسان کے برابر ہو نہیں سکتے. اس لیے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. یہ جانور کا کوئی لین دین ہی نہیں ہے، مطلب کوئی پائے کی ہی نہیں ہے جو وہ انسان کے برابر آ سکے. تو میرے بھائیو، جو انسان ہیں ان کے مزار کے بارے میں آج ہمیں سمجھائیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. قبروں پر مزار والے کہتے ہیں کہ فوق منع ہے، فوق منع نہیں، الا منع ہے. یہ ایک ٹیکنیکل، یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا مشکل سوال جو لکھا ہے یہ کیا ہے. اس کو آپ سمجھ لیں. عربی میں فوق اور الا کا فرق ہے. عربی زبان میں فوق کہتے ہیں انگلش میں اپون کو. مثلا یہ قرآن پاک ہے، یہ بال پوائنٹ ہے، یہ میں اگر کہوں نا تو یہ بال پوائنٹ جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہے. بال پوائنٹ از آن قرآن. عربی میں سے کہا جائے گا کہ وہ قرآن کے اوپر ہے، علی القرآن. ٹھیک ہے، یہی بال پوائنٹ میں اٹھا کے یوں کر لوں تو ہو جائے فوق القرآن. اب اردو میں تو یہ بھی پر ہے اور یہ بھی پر ہے، لیکن انگریزی ورسٹائل زبان ہے اور عربی بھی بڑی ورسٹائل زبان ہے. عربی میں اس دونوں پر میں فرق ہے. اس کو آن کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپون. پین از اپون دا بک اور یہ ہے پین از آن دا بک. اس طریقے سے وہ ہوگا کہ وہ جو قلم ہے وہ علی القرآن ہے اور یہ ہے فوق القرآن. تو وہ کہتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ قبروں پر عمارتیں مت بناؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر نئی عمارت ہونی چاہیے. یعنی یہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر عمارت نہ ہو، بلکہ یہ والی جو عمارت ہے فوق والی، اپان والی، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. گنبد اپان ہوتا ہے، فوق ہوتا ہے، الا نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ ٹیکنیکلی تو بات ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام جب یہ باتیں کر رہے تھے سننے والوں کے دماغ میں اتنی باریکیاں نہیں تھی. میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. صحابہ کی زندگی میں قبۃ الصخرہ بنا ہے، ڈوم آف دا راک. نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے وہ گولڈن ڈوم جو بنا ہوا ہے وہاں پہ یروشلم میں، ٹیکنالوجی تھی لیکن نبی علیہ السلام کا گنبد نہیں بنایا انہوں نے.
650 साल तक किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था, और ये ऑन और अपान और अला और फौ का फर्क उनको पता था, जो आपके उलमा आपको धोखा देते हैं। तो बहरहाल मैं इसको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री करते हुए इसी पे ही आगे चलता हूं, इसमें भी ये फंस जाएंगे। मुझे इस पे लतीफा एक याद आ गया, 2008 की बात है, नए नए हम किताबो सुन्नत के मनहज की तरफ आए, यानी आज से 10 साल पहले की बात है। तो ये मज़ारात वाली जब मैंने हदीसें पढ़ी तो मैंने इस पे एक रिसर्च पेपर भी लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें, वो आपको लेक्चर के एंड पे मिल जाएगा, प्लस मेरा मसला नंबर 27 है इसके ऊपर। गुलाम सूद सईदी साहब रहिमहुल्लाह ताला फौत हो चुके हैं। मेरा ज़हन उन्होंने खोला, कई मामलात में मुझे इख्तलाफ है, लेकिन कई मामलात में वाक़अतन अल्लाह ने उनको हदायत की तरफ गामजन किया था। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के मदरसे में वो बरेलवियों के शेखुल हदीस थे। शरह सही मुस्लिम 7 जिल्दों में लिखी है। मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीसें आई, उन्होंने मज़ारात के हक़ में लिखा। मैंने उनको फ़ोन करके, मुझे सही तरह याद है असर के बाद का टाइम था, मैंने फ़ोन किया, पहचान के मेरी मुलाकात भी थी उनसे, इज़्ज़त करते थे माशाल्लाह। मुझे कहने लगे, मैंने कहा जी ये मज़ार, वो कहते हैं वो तो हदीस में है कि कब्र पर बनाना मना है, कब्र के अपॉन या फौक का तो मना नहीं हुआ। तो मैं उनको समझाता रहा कि भी नबी इस्लाम जब ये बात कर रहे थे तो वो कब्र के ऊपर मुतलकन इमारत बनाने की बात कर रहे थे, एग्जैक्ट कब्र के ऊपर वाली बात नहीं। नहीं, वो उस जमाने में बनाते थे, ये करते थे। मैंने कहा जी ठीक है। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं कि इस वक्त आपके जितने बुजुर्गों के मज़ारात बने हुए हैं, उनके गुंबदों को तो छोड़ दें, वो कब्रों के अलाई ऊपर बने हुए हैं। मैंने कहा आप लाहौर में जामिया नईमिया के अंदर रहे हैं, वो जामिया नईमिया में भी बड़ा अरसा रहे थे। कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपने अली बिन उस्मान हजवेरी साहब अल मरूफ दाता गंज बख्श, उनके कब्र पर हाजिरी हुई होगी आपकी? कहते हैं हाँ जी हुई है। तो मैंने कहा कि उनकी जो कब्र है ना ओरिजिनली, वो तो तहखाने में है, उसको कम से कम 15-20 फीट एक्सटेंड करके ऊपर लाया गया। वो कब्र नीचे है, ठीक है ना। तो वो कंस्ट्रक्शन करते हुए नीचे तहखाना बन गया। अभी जो आपको ऊपर मंजिल नजर आती है वो बेसिकली पहली मंजिल है, नीचे भी उसके पूरा तहखाना है, वो पूरे कम्प्लेक्स का। नीचे से कब्र एक्सटेंड करके ऊपर लाए हैं, वो कम से कम 10-12 फीट तो वो बनती है, इतनी तो एक मंजिल होती है। फिर ऊपर भी इतनी निकली हुई है, कम से कम जितनी हमारी कैमरे की हाइट है 4-5 फुट। तो मैंने कहा ये 20 फुट तो एग्जैक्ट अला कब्र है, कब्र पर, ऑन द कब्र, ऑन द ग्रेव, इट इज नॉट अपॉन द ग्रेव। चलो ऊपर वाला गुम्बद तो अपान है, ये तो अला है ना। अब बताएं। कहते नहीं मैंने बस इंजीनियर साहब जवाब जो देना था दे दिया। मैंने कहा नहीं बताएं ना, आपने जो डॉक्ट्रीन बताई थी उस डॉक्ट्रीन में तो ये है, ये उसमें आता है। कहते बस छोड़ दे इस मसले को, रहने दे। तो उनकी खामोशी और शर्मिंदगी ये बता रही थी कि आपके उसूल और मुबादी पे भी आपका मौक़िफ़ गलत है। अब आप सारे मज़ारात ले लें, आप गुम्बदों को ना डिस्कस करें, पहलवान को उनके जोर पर गिराएं, जो वो चीजें खुद माने हुए हैं ना वही उनको बताएं कि हाँ जी आप इसकी तावील ये करते हो कि कब्र के ऊपर इमारत बनाना गलत है। आपके सारे ये मज़ारात जो हैं ये एग्जैक्ट कब्र के ऊपर 5-5, 6-6 फुट बने हुए हैं। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, इनका जो बाउलक मुल्तानी साहब का मज़ार है मुल्तान में, वो आप देख लें कितनी हाइट है। शबाज, सखी शबाज कलंदर मज़ार भी चले जाएं, वो भी आप देखें कब्र के ऊपर कितनी हाइट है। ये वो हाइट है जिसको बरेलवी मुस्लिम शरीफ की हदीस के तहत खुद गलत समझते हैं। गुम्बद को तो छोड़ दें, ये अला को तो बराबर कराएं। और दूसरी तरफ अहमद बरेलवी साहब ने वसीयत की थी कि मेरी कब्र एक बालिश से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अहमद बरेलवी साहब का मज़ार ऊपर तो बना हुआ है लेकिन नीचे कब्र इतनी है और कच्ची है, पक्की भी नहीं है। अभी भी आप तस्वीरें देख लें मज़ार की, उनकी कच्ची कब्र है, एक बालिश। जो सही बुखारी में हदीस है 1390, सुफियान तम्मार रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम की कब्र देखी है, ताबीन में से है वो। और वो कहते हैं वो ऊंट की कुहान जितनी ऊंची है। ऊंट की कुहान जो है एक बालिश 9 इंच 10 इंच या 1 फुट तक आप कह लें। बाकी मसला नंबर 27 देख लें, आपको इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। एक निजी चैनल पर उलमा ने दावा किया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कब्रों को ज़मीन के बराबर करने का हुक्म दिया था वो काफरों की कब्रें थी, ना कि मुसलमानों की। झूठ बोला जी, झूठ के पाँव नहीं होते। अगर इसको सच भी मान लें तब भी इनका मकसद हल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इमाम मुस्लिम ने बड़ी समझदारी की है। इमाम मुस्लिम कंसेक्टिव ये 2 हदीसें इकट्ठी लेके आए हैं। ये एक हदीस को पकड़ते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद।
اس کا نمبر مسلم شریف میں 2240 یا 41 ہے، چونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف یہ پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، میں اس میں سے نکال بھی لیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ دیکھ لیں جناب، 2240 ٹھیک ہوگا جی، اور اس سے پہلے ہے 2239، یہ کنٹینیوس آگے حدیث چل رہی ہیں۔ اس میں الفاظ یہ ہیں، اس حدیث میں وہ جو ہے صحابی کا ایک صحابی کے قبر کے بارے میں وہ بتائیں گے، 21 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ میرا اس کے اوپر میرے بھائیو ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ یہ ذرا ان کو ریسرچ پیپر بھی دکھائیں نا، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں، ہارڈ کاپی بھی سب کو ملتی ہے۔ اہل سنت پاک.com پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں جو قبروں اور مزارات سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 27 ڈیٹیلڈ ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس میں قبروں کے احکامات سے ریلیٹڈ، گنبد خضرا کا مسئلہ، مسجد نبی کا مسئلہ، یہ تمام احادیث میں نے جمع کر دی ہیں۔ اس میں دوسرے صفحے پہ یہ حدیث آ جاتی ہے صحیح مسلم کی، 2242 ہے، چیپٹر وہی ہے، آگے چل کے آتی ہے۔ یہ کیا دیکھیں، یہ حدیث پیش کرتے ہیں 2243 صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں۔ اس میں کیا الفاظ ہیں، اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے معمور کیا تھا، کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں، کوئی بت بنا ہوا، مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دوں، اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر اور تصاویر کو، تماثیل کو، بتوں کو، مجسموں کو زمین کے برابر کر دوں۔ وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائی ہوئی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں، مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا، اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے، مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ کیٹاگوریکل حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے دروازے پہ دیواروں پہ بنائی ہوئی تھی، وہ بھی مٹوائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی تھی، مسلمانوں کے آپ مزارات بنا سکتے ہیں، اور مسلم شریف کی واضح حدیث جو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے، ان پر بیٹھنے سے، صحیح مسلم 2245۔ اس سے دو حدیثیں آگے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس حدیث کو پکڑتے ہیں، نہیں یہ کافروں کی قبریں، کافروں کی قبریں۔ میرے بھائی کافروں کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں بھی ایک حدیث پیچھے آ جائے نا، اوپر بھی پڑھے نا، آپ پڑھ رہے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں وہ چھوڑ دو۔ اس سے پہلے ایک حدیث ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک تابعی کہتے ہیں کننا مع فضالۃ ابن عبید بارض الروم برودس، وہ کہتے ہیں ہم ارض روم میں، روم کی جنگ کے دوران، روڈس، یہ انگلش میں روڈس آج بھی شہر ہے ان کا، یا رودس لکھا ہوا نا، وہ عربی میں ڈال نہیں نہ ہوتی، روڈس شہر میں تھے، فتوفی صاحب لنا، تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، صحابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے، ایک ساتھی فوت ہو گیا، وہ ساتھی کون تھا؟ یا صحابی ہوگا یا تابعی، کو کافر تو نہیں، مشرک کی قبر تو نہیں تھی وہ، تو کہتے ہیں فامر فضالۃ بقبر فسویہ، کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو، اور پھر فرمایا ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمر بتسویتها، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو۔ یہ مشرکین کی قبر تھی، یہ جعلی کام کر رہے ہیں، اور میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا خطرناک کھیل اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بے عزت ہوتے ہیں۔ اسی حدیث سے اوپر والی حدیث آپ پڑھ کے پبلک کو نہیں بتا رہے، ہم تو دونوں بتا رہے ہیں کہ صحابی کا ساتھی فوت ہوا، صحابی یا تابعی، اس نے زمین کے برابر قبر کر کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر بنائیں، تو یہاں مشرکین کی قبر تو نہیں ہے، یہ آدھی حدیثیں لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।